عظیم باپ کا عظیم بیٹا وکیل ولایت علی جناب علامہ اظہر عباس حیدری آف گجرانوالہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا فی امت الذی فاز رتبته الى قاب قوسین واکرمنا بولایت وصیہ الذی ردت له الشمس مرتين وصلى الى القبلتين وجاهد بالسيفين والرمحين وشرفنا بحب الزهراء التي فضلت على نساء العالمين، وجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته وأعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت النيرين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات گرامی، سادات المؤمنین، سلام علیکم. تحفہ یا علی مدد. میں چیز نے اس ویلے جناب کی خدمت میں قرآن مجید 22 پارہ سورہ احزاب دی آیت نمبر 33 دی تلاوت کا شرف حاصل کیتا ہے. شیعہ ہون یا سنی، اہل حدیث دیوبندی نقشبندی ہون یا قادری سہروردی ہون یا صابری، تمام علماء اس بات تے متفقین قرآن دی جدوں بھی کوئی آیت پڑھی جائے سب تو پہلے اس آیت دے شان نزول تے غور کریدا ہے. شان نزول دا مطلب یہ ہے کہ کتاباں وچوں ویکھنا سوچنا یہ آیت کن حالات وچ نازل ہوئی ہے، دن نازل ہوئی ہے، رات نو نازل ہوئی ہے، کسے گھر وچ نازل ہوئی ہے، کسے غار وچ نازل ہوئی ہے. آیت شان نزول تو مراد آیت شان نزول تو مراد ہے کنہ لوکاں واسطے آیت رحمت بن کے آئی ہے، کنہ لوکاں واسطے لعنت دا پیغام لے کے آئی. عموماً ساڑی مساجد وچ مؤذنین آیت تطہیر پڑھ کے پھر اذان شروع کر دیں. یہ آیت کس وقت نازل ہوئی، کنہ دی شان وچ آئی؟ شیعہ بیٹھا ہے، سنن سونا برا بیٹھا ہے. مشکات شریف ہے، مشکات شریف 568 ورگے دا سجا پاسا سجنا کتاب غیراں دی تحقیق علی ولی اللہ پڑھن والیاں دی. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن والے کہ مرت المراکن من شعر اسود فجاء حسن بن علی فدخل ثم جاء حسن فدخل ما ثم جاءت فاطمہ فدخل ثم جاء علی فدخل ثم قال انما يريد الله ليتبان قبر سال البيت ويطهركم تطهيرا. شیعہ سنی بھائی جڑی روایت سنان لگا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دی روایت نہیں، اے روایت بھی تواڈی میری چھوٹی امی جان، میں صدقے میں قربان. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی روایت فرماندے نے خارج نبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن، نبی پاک میرے گھروں نکلے سویرے سویرے سانجرے والے مرت المرال من شعر اسود، انہاں تے کالی چادر سی. امام حسن پاک آئے، انہوں نے چادر چلا لیا. مولا حسین آئے چادر چلا لیا. مولا علی آئے چادر چلا لیا. سیدہ زہرا تشریف لے آئیاں چادر کے. خلاصہ کلام ہے ام المومنین فرماندیاں جدو پنجے چادر تطہیر دے تھلے پورے ہو گئے، آیت تطہیر طواف کر دی ہوئی پنج تن پاک دے حق وچ نازل ہوئی.
اس آیت وچ دو لفظ نے جنہ دی طرف تہاڈی توجہ چاہنی اور آیت کی وضاحت تو پہلے روایت دو الفاظ کی طرف بھی توجہ چاہواں گا۔ بہت ساری روایتاں نے آیت تطہیر تے ضمن وچ صحابہ اور صحابیات دیاں، لیکن کسی روایت وچ یہ نہیں لکھیا کہ خارج نبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتاً نبی پاک میرے گھروں نکلے۔ بند کر دیو جنہ دے موبائل مجلس کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنے موبائل بند کر دیں۔ کبھی ادھر سے آواز آ رہی ہے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے۔ گزارش ہے کہ ایک ہی منٹ میں سارے موبائل آف کر دیں۔ باقی مووی بن رہی ہے انشاءاللہ تو تسی بعد وچ بھی سن سکتے ہو، جنہاں تے موبائل تنگ کرے تو موبائل بند کر دیو، جے مولوی موبائل کر لیا نا تے فون ہی بڑے سلوات بڑے بابا تے بنا۔ یہ جڑی روایت ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کہندی نبی پاک میرے گھروں نکل گئے۔ کسی روایت وچ نکلن دا لفظ کوئی نہیں۔ میں عالم تصور چاکھیا، میں کہ امی جان دسن لگیاں وہ آیت تطہیر کنہ دی شان وچ نازل ہوئی ہے، پہلے نبی نو گھروں کڈ لیا جے، توجہ ہے نا؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جے ماں نے پتراں دے مسئلے حل نہیں کرنے تے کنے کرنے؟ میں دسن لگی آیا تے تطہیر کنہ دی شان وچ نازل ہوئی ہے، پہلے میں نبی پاک نو کرو کڈ لیا تاکہ آن والے نو پتہ چل جے کدھرے کوئی میرا نلائق پتر اے نہ آکھے میں بھی اہل بیت وچ ہوں۔ دوسری سندرانا سیداں والے دوسری روایت میں جڑے لفظ ہیں توجہ نال سنتے بھی جاؤ، عبادت بھی کرتے جاؤ۔ والا مرت المراد من شعر اسودا، امی جان فرمایا چادر دا رنگ کالا سی۔ بہت ساری روایتاں نے آتے تطہیر دے ضمن وچ، پر کسی روایت وچ راوی یا راویہ نے چادر دا رنگ نہیں دسیا سوائے امی جان دے۔ ام المومنین فرمانیاں چادر دا رنگ کالا، نبی دی کملی ترمذی شریف ہے جلد اول 353 ورگے دا کھبا پاسا ہے، نبی پاک نے جڑی پگڑی بننی او دا رنگ۔ مشکوات شریف 338 ورگے دا سجا پاسا، کانت رایت نبی اللہ سودا، نبی جڑا علم سی سرکار دا او دا رنگ۔ کعبے دا غلاف، قرآن پاک دے حروف، حجر اسود، مولوی صاحب دی داڑھی اجے کالی ہے، چٹی بعد وچ ہونی۔ مینوں ایک بندہ کہندا کالے کپڑے نہ پائی، میں کہیا کیوں؟ آکھ لگا لباس جہنمیاں دا۔ میں کہیا آکھیا کنے آندا؟ کالی کملی والن۔ میں کہیا کملیا پہلے کملی تے چٹھی کر لے، توجہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانیاں آیت تطہیر نازل ہوئی جدو 5 چادر تطہیر وچ اکٹھے ہو۔ مشکات دی روایت سنائی ہے۔ دوسری روایت ہے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 ہے 484 ہے ورگے دا سجا پاس ہے تبع مصر۔ دوسری روایت ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا دی ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماندے انا جالستن علی باب البیت، میں دروازے تشریف فرما سا بیٹھی سا، نبی پاک آئے، انہوں نے کیا غیر آئے آنے نہ پائے، اپنا ہے روکنا نہیں۔ یہ دوسری روایت سنا رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا فرماندی محب اہل بیت آن۔ ام سلمہ فرماندی تھوڑی دیر تو بعد حسنین کریمین سیدین طیبین شریفین آئے، اندر داخل ہو گئے، مولا علی تشریف لے آئے، سیدہ زہرا۔ ام المومنین ام سلمہ فرماندیاں جدو 5 ایک جگہ اکٹھے ہو گیا، آسمان تو ایک بارش ہوندی میں ڈٹھی، میں زمین نال دھیان ماریا، نمی کوئی نہیں سی، بدلاں دا سما کوئی نہیں سی۔ میں اگے بڑھ کے آکھیا یا رسول اللہ کہدی بارش ہے؟ فرمایا ساڈے وچوں نہیں تے نہیں نہ سمجھی۔ فرمایا بدلاں والی بارش نہیں، خدا تے نور تے فیضان دی بارش ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرمایا اتاذن لی یا رسول اللہ، کیا مینوں اجازت ہے میں بھی تواڈے نال برابر دی اس نور دی بارش وچ حصے دار بن جا؟ نبی پاک صاحب الاولا کے ارشاد فرمایا، تفسیر ابن کثیر مصطفیٰ فرمایا قومی فتنہ ہے انا اہل بیت کی،
نبی پاک فرمایا اٹھ اور میری اہل بیت سے علیحدہ ہو جا، انت من ازواج النبی وہؤلاء اہل بیتی، فرمایا تو میری بیویاں چو چنگی بیوی ضرور ہے، لیکن اہل بیت اسائیاں جڑے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تے آیت تطہیر جنہاں دی شان وچ نازل ہوگی۔ اور میرا شیعہ اور اہل سنت سونا برا تفسیر ابن کثیر دی کتاب نے جلد 3 صفحہ 484 ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا دے سوال نے نبی پاک دے جواب نے قیامت تک مسئلہ رڑے چار دیتا حقیقی اہل بیت تطہیر ہوئی نے جڑا ایک جگہ اکٹھے ہوئے تے آیت تطہیر نازل ہوئی۔ اے ازواج النبی وچ حضرت ام سلمہ تے ام المومنین ام سلمہ، بسم اللہ خیر ہو، تشریف رکھو۔ سید ظہیر شاہ صاحب تشریف لے آئے، اپنے مختار فورس دے کمانڈر بھی ہوئے، تحریک نفاذ فقہ جعفری آغا احمد علی موسی صاحب تھے۔ اللہ توجہ ہے۔ توجہ ہے۔ اب بہت صدا تم ہم تشریف فرماؤ۔ پیر مرتضی کاظمی تے منو توڑوں سیال کوٹوں ہی لے کے آئے نہیں تھے تے چلو باغے ظہیر شاہ بھی پہنچ گئے۔ توجہ ہے نا۔ کہ ام المومنین دے سوال نے مصطفیٰ دے جواب نے قیامت تک مسئلہ حل کر دیتا کہ حقیقی اہل بیت تطہیر کون۔ لے قرآن میرے ہاتھ وچ ہی تے کوڑے تے لعنت تے باوجود کھڑا، کسی دی دل آزاری مقصد نہیں تے میں اپنے ایک ایک لفظ دا بھی ذمہ دار ہاں، دلائل نال گل کرن دا عادی ہاں۔ میں شرق تو لے کے غرب تک، جمال تو لے کے جنوب تک دعوت فکر دینا، کائنات دا کوئی مولوی، کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی مبلغ، کوئی مفتی نبی دی کسے بیوی دا دعویٰ وکھا دے کہ نبی دی کسے بیوی نے دعویٰ کیتا ہوئے کہ آیت تطہیر میری شان وچ نازل ہوئی ہے، میں مذہب چھڑ دیاں گا۔ توجہ نبی دی کسی بیوی نے بھی دعویٰ نہیں کیتا کہ آیت تطہیر ساڈی شان وچ نازل ہوئی ہے، جو کوئی بندہ پیش کر دیندا میں مذہب چھڑ دینا۔ تے تو کہنا آیت تطہیر فلانی شان دی نازل ہوئی، فلانی بیوی دی شان وچ آئی، چور نالوں پانڈ کالی، ہانڈی نالوں چمچا تتا۔ توجہ ہے۔ نبی دی کسی بیوی دا دعویٰ ہی نہیں کیا آیت تطہیر ساڈی شان وچ آئی۔ آؤ صحابہ نے پوچھی آیت کنہ دے بارے نازل ہوئی۔ تفسیر ابن جریر جلد نمبر 22 صفحہ 5 ورگے دا سجا پاسا تبع مصر، او دے وچ لفظ درج نے۔ ترجمان القرآن حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمادن رابط بالمدینہ 33 شہرین۔ عبداللہ ابن عباس کہندن 9 مہینے میں سویرے اٹھ کے معائنہ کردا رہا، اذا طلع الفجر، جدو فجر طلوع ہوندی سی، جا رسول اللہ الی باب فاطمہ، نبی پاک سیدہ زہرا دے دروازے تے اوندے ویقول انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مسلمانہ 9 مہینے کائنات رسول نے آیت تطہیر دی تلاوت کیتی ہے، زہرا دے بوئے تے تو کہنا اہل بیت بھی فلانی تے فلانی، دکھا تے صحیح اوتھے تا تلاوت کیتی۔ چوتھی بات ہے تفسیر دور منصور، تفسیر دور منصور جلد نمبر 599 ورگے دا کھبا پاس۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے اسی رسول کو پوچھا یا رسول اللہ دسو انما یرید اللہ دی آیت کنہ دے بارے نازل ہوئی؟ نبی پاک صاحب اللہ نے ارشاد فرمایا نازلت هذه الآیت فی خمساتین فی و فی علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ تفسیر دور برسول۔ اب پوچھیا ابھی سید خدری کہنے یا رسول اللہ دسو انما یرید اللہ دی آیت کی دے بارے نازل ہوئی؟ فرمایا نازلت هذه الآیت فی خمساتین، آیت تطہیر نازل ہوئی 5 کے حق میں۔ فیا آیت تطہیر میرے بارے میں نازل ہوئی، وفی علی علی کی شان میں آئی، و فاطمہ تا فاطمہ کی عظمت میں آئی، والحسن والحسین۔ تفسیر دور منصور نہ ہوئے
جلد 5 نہ ہوئے صفحہ 99 نہ ہوئے تے کائنات دے رسول دسیا نہ ہوئے کہ آیت تطہیر 5 تن پاک دے حق وچ نازل ہوئی تے سونا میں مجرم خمسۃ دا مطلب ہے 5 ویطہرکم تطہیرا دا مطلب ہے پاک انہاں دوواں لفظاں نو جوڑیے تے بندا 5 تن پاک اے بندا 5 تن تے سجنا جدوں رسول نے آکھیا آیت تطہیر نازل ہوئی ساڈے حق وچ نبی پاک نے تے کسی دا نا ہی کوئی نہیں لیا کسی ارے غیرے نتھو خیرے دا یا کسی ایری غیری دا سرکار نے نا ہی کوئی نہیں لیا تے رسول فرمایا تے تطہیر 5 دے بارے نازل ہوئی گل کر ہاں شیعہ سنی پائی رسول زیادہ قرآن سمجھدا ہے یا مولوی غلام رسول زیادہ قرآن جاندا ہے جدو رسول فرمایا ہے تے تطہیر 5 دے حق اسی 5 تو 4 نہیں کر سکتے 5 تو 6 نہیں کر سکتے حضور فرما دیتا لہذا ہے تے تطہیر انہاں دی شان یا دعویٰ وکھا کسی بی بی نے آکھیا ہوئے کسی صحابی نے آکھیا ہوئے اسی بھی آتے تطہیر وچ ہیں یہ 1400 سال تو بعد تیرے تے وہی لکھی ہے فلانا بھی آلے بیت فلانے بھی آلے بیت فلانے بھی تیرے تے وہی لکھی اس دے برخلاف میں معصومین دا دعویٰ وکھانا برادران اسلام دی کتاب تفسیر ابن کثیر جلد 3/486 ورگے دا سجا پاسا ہے شہزادہ امن حضرت امام حسن مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا حسن پاک ارشاد فرمایا کوفے والےاں نوں کہ نحنو امراؤکم وظیفانکم کوفے والےو اسی تواڈے مہمان پر تواڈے تے حاکم ہاں تواڈے سردار ہاں ونحنو اہل البیت الذی قال اللہ فینا ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جن کے لیے اللہ فرمایا انما یرید اللہ اسی طرح چوتھے شہنشاہ ولایت سرکار نے شام دے بازار وچ ایک بندے نو پوچھیا اتقرأ القرآن کیا تو قرآن پڑھنا ہے اور گھر پڑھنا ہے انما یرید اللہ دی آیت پڑھی اس نے کیا پڑھی وہ کہندا ول انتم ہم کیا ہے تطہیر تہاڈی شان چاہیے فرمایا وہ سی معصوم ہے ساڈی شان وچ آئی ہے یہ چوتھا امام تے مولا حسن بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ انما یرید اللہ ساڈی شان وچ نازل ہوئی پاکاں دی شان وچ پاکاں دی دوسرے پاس کسی کا دعویٰ ہی کوئی نہیں جی کوئی دعویٰ وکھا دے تو میں جناب حاضر بابا تو بھی چھڑ دیا ماں نال ہیجلی پھپے کٹن مدعی سست گواہ چست انہوں دا دعویٰ ہی کوئی نہیں پھر بندے پھڑ کر کے اہل بیت وچ کھچی آؤں کیونکہ اللہ پاک نے سایت نو انما کلمہ حسر نال شروع فرمایا آیت بھی وضاحت کر دینا انما کلمہ حسر دسدا جڑی شے اے دے وچ غیر نال نہیں رلدی اللہ فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان شیطانی فعل دنیا تے ہور بڑے نے لیکن جس طرح دا جوا شراب شیطانی فعل ایسا کوئی ہور فعل نہیں یہ لفظ انما دسدا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر خالق فرمایا حرام چیزاں دنیا تے ہور بڑیاں نے لیکن جس طرح دا مردار حرام ہے ایسی کوئی شے حرام نہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا دعوتاں دنیا تے ہور بھی بڑیاں لیکن جس طرح دی سورہ دہر دی دعوت ایسی جگ تے دعوت ہی کوئی نہیں انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء خوف خدا خالق کو لوگ رکھ دے حسن لیکن جس طرح محمد وال محمد خوف خدا رکھ دے ایسا کوئی ہور نہیں انما امرکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون اللہ فرمایا ولی دنیا تے ہور بڑے گزرے لیکن جس طرح میں اللہ رسول تو بعد حسنین دا بابا ولی جگ تے ایسا ولی کوئی نہیں انما انا بشر مثلکم بشر دنیا تے ہزاراں گزرے نے آندا بھی ہون دے لیکن جس طرح دا حسنین دا نانا بشر ایسا بشر جگ تے کوئی نہیں شیعہ سنی پائی اللہ پاک نے اس طرح تے تطہیر نو انما کلمہ حسر نال شروع فرمایا انما یرید اللہ لجتبان قبر سار البات و یطارکم تطہیرا اللہ فرمایا پاک آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبی بھی ہوئے نے لیکن جس طرح چادر تطہیر دے تھلے ہون والے 5 پاک نے کائنات وچ انہاں دے جوڑ دا پاک ہی کوئی نہیں جس طرح دے 5 پاک انہاں دے جوڑ دا پاک کوئی نہیں اے سونے غور کر
اے آدم پاک ہے، نوح پاک ہے، موسیٰ عیسیٰ پاک ہے، پر نبیاں دے وچ بھی 5 پاک جا پاک انما قلبہ حضرت دسدا جس طرح دے پاک نے جگ تے اور پاک ہی کوئی نہیں۔ نبیاں دے لسٹ وچ انہاں جا پاک کوئی نہیں لبدا تے انہاں نوں انہاں نال کیویں رلائی بیٹھا جڑے زمانہ جہلیت وچ بھی شرم گاواں بتاں دیاں چٹ دے سن۔ جو ہے یہ آیت تطہیر دے ذمن وچ حدیث ثقلین پڑھو دے نال بھی وضاحت ہو جائے گی۔ سنن نسائی ہے، صحیح مسلم، ترمذی شریف، حضور فرمائے نی تارکن فیکم سقدار کتاب اللہ کی بطرت یاد پاتی بان تبسکت پچ بادن تک بات کیا پتا ولن یترکاتا یرد علی الہاؤس۔ حضور فرمایا میں تواڈے وچ 2 چیزاں چھڑ کے جا رہا ہوں، قرآن تے اہل بیت۔ اگر تسی یہ متمسک کرو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو۔ نبی چھڑ کے گئے نے قرآن تے اہل بیت، قرآن تے اہل بیت۔ اہل بیت مولا علی علیہ السلام تے مولا دے 11 پتر وہ اہل بیت میں شامل نے، یقینا توجہ ہے نا۔ تے جڑے کہندے نے بیبیاں بھی اہل بیت نے تے نہ تے وہ آپ نے نہ کوئی انہاں دا منڈا جے سلوات پڑھے بابا تے بلند درد کراتا نہ دا کوئی مرقات شرح مشکات میرے ہاتھ میں جلد نمبر 11 ہے۔ مرقات شرح مشکات ملتان دی چھپی ہے۔ یہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھ دن ان القرآن ہوا اسوۃ للعطرۃ۔ ملا علی قاری لکھ دن پڑھیا اہل بیت دی تے عطرت دی پہچان کر۔ وہ کہندے نے قرآن کی شے ہے، وہ کہندے نے قرآن نائی اہل بیت تے عطرت دے اسوہ دا۔ توجہ ہے، یعنی جے اہل بیت نو لفظی صورت وچ ویکھنا ہوے تے قرآن پڑھ لو، جے قرآن نو حرکت دی صورت وچ ویکھنا ہوے تے اہل بیت دی زیارت کر لو۔ توجہ حرکت دی صورت وچ میرا قرآن ہوا اس وقت جدو حضور فرمایا میں تواڈے کول 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہا قرآن تے اہل بیت۔ حوالہ یاد رکھیں بڑا اہم ہے، صحیح مسلم میں کتاب میرے ہاتھ میں صحیح مسلم جلد نمبر 7 تے سوا کتاب دا 153 ورقے دا سجا پاسا ہے، بیروت دی چھپی ہے، سودا میرے کول نقد ہوندا ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ صحیح مسلم سیاستہ دی کتاب۔ یہ جی شیعہ جڑے نے جی بیویاں اہل بیت نہیں مانتے جی، مسلمان نہیں جی، یہ مسلمان نہیں جی بیویاں اہل بیت۔ ہاں میں تینوں دس بیویاں اہل بیت کتنے جی پا دیا۔ صحیح مسلم ہے جلد نمبر 7 اے کتاب میرے ہاتھ میں۔ یہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیے حدیث ثقلین کہ حضور نے میدان عرفات فرمایا تواڈے 2 چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، قرآن تے اہل بیت۔ تے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انہاں کہا زید بن ارقم بڈھڑا صحابی ہیں تے تو حدیث تے بڑی سونی سنائی ہے رسول خدا تے ذرا سانو قرآن دا تے پتہ ہے قرآن کیڑا ہے، من اہل بیت ہی۔ زید بن ارقم دس تے صحیح نبی دے اہل بیت کیڑے نے، اہل بیت کون ہیں؟ انساؤہ انساؤہ۔ صحابہ سارے رل کے پوچھا زید بن ارقم وڈ کے صحابی کو وڈ کا رضی اللہ رحمت اللہ وہ پوچھا کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں؟ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا وائم اللہ۔ زید بن ارقم کہندا نہیں نہیں اللہ دی قسم نہیں، بیویاں اہل بیت نہیں، کیونکہ ان المرأۃ تکون مع الرجل اسرا من الدهر ثم يطلقها فترجع ابيها واسمتها۔ زید بن ارقم کہندے کہ عورت جڑی ہے وہ شوہر دے گھر رہندی ہے، جدوں طلاق دے چھڑدا ہے تے او تے پیکے ٹر جاندی ہے۔
وہ کہندے نے وہ اہل بیت تے پیکے صلوات پڑھیں بابا دے بلند درد کر وہ اہل بیت تے پیکے تے پوچھا گیا کہڑے نے اہل بیت؟ فرماندے نے اللہ دینا حرم الصدقہ بعدہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے اللہ دی قسم بیبیاں کوئی نہیں ہو اہل بیت بیبیاں اہل بیت کوئی نہیں، رسول دیاں بیویاں اہل بیت ہونے جنہ تے صدقہ زکات دا کھانا حرام۔ اہل بیت ہونے جنہ تے صدقہ و زکات دا کھانا حرام۔ تو میں تفسیر روح المانی کو بکھانا، ایک بندہ صدقہ لے کے آیا حضور دے کولے صدقہ، تے ایک مائی نے پھڑ کے آڑے چ رکھ لیا۔ صلوات بڑے بابا دے بلند درد کرا تو بچو ہے آڑے چ رکھ آڑا سمجھ اہل بیت ہونے جنہ تے صدقہ زکات دا کھانا حرام ہے، تے جیڑی صدقے دی پلیٹ آلے چ لکائے وہ اہل بیت کیوں؟ جی میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم چکی ہے، میں زید بن ارقم دی سنت تے ایک ہاتھ چ قرآن تے دوسرے ہاتھ چ حدیث دی کتاب چاہ کے کہنا، تے میں بھی قسم چاہ کے کہنا زید بن ارقم دی طرف بیوی اہل بیت کوئی نہیں۔ اہل بیت 8 روایت سنائیاں، توجہ ہے نا اس ویلے 8 روایت سنائیاں، نامی روایت بھی سن لو، کتاباں میرے کو ساریاں، اور بحمد اللہ والد محترم علامہ تاج الدین حیدری صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے، انہوں دی دعا ہے اور سادات دی بھی دعا ہے۔ پاکستان دا کوئی ایسا مومن نہیں جڑا میرے واسطے دعا نہیں کرتا، کیونکہ میں مولا حسین دے ماتیاں دے پیراں دی کھا کے تے شہیداں دیاں میں جتیاں چکن والا، چوری چکن والا نہیں۔ اچھا ٹھیک آ کوئی جن سوال کرنے جے کٹھے ہی کر لو، پھر میں پھر جواب شروع کر دیاں گا ایکو گھیر وچ ہی۔ صلوات بڑے بابا سے بلند کر ایک بھیجیا اور ایک سوالات ہے اے بھائی صابر شاہ جڑا تیرے کول کوئی رکا لکھیا تو چلو سارے کٹھے ہو جانا تو پھر میں ہولی ہولی سارے دا پھر انشاءاللہ تبرکن جواب سے دینا ضروری۔ اور اے میں تینوں کہنا ہوش گوش نال سن، دل دیاں اکھاں نال مینوں ویکھ تے دل دیاں کناں نال سن۔ ایک لفظ دا میں ذمہ دار ہاں، میرا دیتا کوئی ایک حوالہ غلط ہوئے سر کٹان واسطے تیار ہاں، تے جے حوالے صحیح نے تے اپنے پھر کدھر منہ چھپڑے۔ صلوات بڑے بابا دے بلند سنن نسائی سیاست دی کتاب ہے، سنن نسائی۔ اے تانوں پتہ ہے شیعہ سنی بھائیو، نبی پاک نے چند ایتاں دے کے حجرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ابا جی دے پرانے مرشدان، میرے ابا جی دے پرانے، تانوں پتہ میرے والد صاحب علامہ تاج الدین حیدری 28 سال انہاں دے امام رہے نے۔ 28 سال انہاں دے امام رہے نے۔ میرے ابا جی دا پرانا نام سی علامہ تاج الدین حیدری، نہیں پرانا نام سنان لگا، علامہ تاج الدین قادری نقش بندی رضوانی، پرانا نام علامہ تاج الدین قادری نقش بندی رضوانی۔ سائیاں زیارت کرائی، انہاں آکھیا ترواں نوں چھڈ حیدری ہو جا۔ بزرگ جدو شیعہ ہوئے میرے والد محترم، میرے بزرگاں جدو 1961 میں علی ولی اللہ پڑھیا، 50-60 سال انہیں خدمت بھی کی ہے۔
ایتھے سیالکوٹ دے سہیل صاحب بھی آئے ہوئے نے باہروں، یہ ابا جی دے شاگرد ہیں، اور مولانا اشرف حیدری صاحب جمجد حیدری صاحب بھی بیٹھے نے شاگرد ہیں۔ کوئی ابا جی 50-60 سال تمہیں پتہ ہے ساری زندگی پاکاں دی وکالت کیتی ہے، لیکن 28 ورے مدت تک میں ننو دیاں بانگاں دتیاں، ترویوں پڑیوں، سائیاں زیارت کرائی، بزرگاں نے تراویاں نو طلاق دیتی، مننو چھڈی، داڑھی تے ہاتھ رکھیا جڑی وادی سی کٹا چھڈی، نا مراد کدھر منو بھی تری کے گاہ نہ لے جا۔ توجہ رکھنا، 28 سال جدو میرے بزرگاں علی ولی اللہ پڑھیا ہر پاسے مشہور ہو گیا، لوگ ایک اے نہ آکھن کہ تاج الدین شیعہ آیا، لوگ آکھن انہوں شیعہ ہو گیا۔ میری کسی پھوپھی نے آخیا تیرے برا شیعہ ہو گیا، انہیں بیبیاں نے پوچھا کہ انہوں نے بھنے وہ بیماری ہے جنہوں لگ جائے جاندی ہی نہیں، تو پھوپھی میری کانٹے شانٹے لا کے وہ کینٹے کا بھی رواج سی، کینٹے جڑے لا کے تے کپڑے چ بن کے گئی، وے تاج الدین بھراوا سنیا تینوں شیعہ ہو گیا؟ ابا جی آخیا بھنے شیعہ ہی ہویا، لقبہ تو نہیں ہویا، شیعہ ہی ہوا۔ وہ کاف کر کے پہ ویکھے شیعہ ہویا کتنے ہے، وہ شیعہ کوئی نویں شہ، شیعہ انہوں کہتے ہیں جڑا علی کے اہل بیت نال محبت کرتا ہو۔ آج شیعہ تو من یتولی علی و اہل بیت، شیعہ اس کو کہتے ہیں جو علی اور اس کی اہل بیت سے محبت کرتا ہو۔ تفسیر ابن جریر طبری جلد نمبر 10، تفسیر فتح القدیر علامہ شوکانی جلد نمبر 5، یا سوائے کلمور کا سوائے 161، تفسیر در منصور جلد 6 سوا 379 برکت سجا پاسا 17 12 تا 14۔ نبی پاک صاحب اللہ کے ارشاد فرمایا واللہ دی نفس بے یاد گنا غات بشیہ تو گناہ خبر فائدہ نہ یوم القیامہ۔ نبی پاک فرمایا من اس پروردگار عالم جس تے قبضہ قدرت چ میں محمد دی جان ہے، یا علی قیامت والے دن تو کامیاب ہے یا تیرے شیعہ کامیاب ہے۔ سنن نسائی وچ موجود ہے، سنن نسائی وچ کہ نبی پاک صاحب اللہ نے چند آیتاں دے کے نا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آیتاں دتیاں تے ذرا کافراں دے سراں تے پڑھ جان، شیعہ سنی پائیو حضرت ابوبکر ٹورے پیچھوں مولا علی علیہ السلام فاتبعہ بعلی، نبی پاک صاحب لو پیچھے مولا علی پہ سنن نسائی دی بات ہے، سیاسی دی کتاب مولا علی علیہ السلام نے بھیج دی کہ وہ کو آیتاں لایا تے آپ ہی تلاوت کر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے روندے آئے، نہیں لفظ نے روایت وچ باہوا قیب غم زدہ تھے، حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے منو بھیجے تے پھر میرے کو چاہے واپس نازل فی شیء کا میرے بارے کوئی آئے کوئی حکم نازل ہوا؟ نبی پاک فرمایا لا الا انی امرت ان ابلغہ انا اور رجل من اہل بیتی۔ نبی پاک صاحب الاولاق نے فرمایا تیرے جاون تو بعد جبریل میرے تے نازل ہونا کیا اللہ درود و سلام دا تحفہ دین تو بعد کہندا یا آپ جا تلاوت کرن واسطے ایتاں دی یا سجنے نو بھیج جڑا تیری اہل بیت وچ ہوئے۔ وجہ ہے ہن تے روک کے ایک جملہ عرض کرنا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بلا لیا گیا، انہوں نے معزول کر دیتا گیا کہ وہ اہل بیت وچ نہیں سن، مولا علی کیوں بھیجیا کہ تو ایتاں دی تلاوت کر کے او اہل بیت وچ سن، کہ حضرت ابوبکر نو معزول کر دیتا گیا، جدو پیو اہل بیت نہیں تھی کیویں معزول کر دیتا گیا۔ اڑا میں سوال ہے ہاں جی نہیں پانی میں اتنے نہیں پیندا، بسم اللہ ہاں میں پہلے پی انہاں جو کچھ پینا، ممبر تے نہ میں کدی پانی پیتا ہے نہ کھنڈ دے پھکے بارے تے نہ کدی گڑ چبیا ہے، ممبر تے صرف سائیاں دی ڈیوٹی تے ذکر اگے پیچھے چلو پھر بکا پہ بہ کوئی خیبری تے نہیں نہ جنہ خیبر وچ کھوتے گھوڑے بھی نہ سن چھڈے۔
سن ضرور سوالات بھی سنو جوابات بھی سنو تواڈے جذبات اپنی جگہ تے ہیں عبادت اپنی جگہ تے ہے اے پہلا سوال ہے کہ صحابہ ہی اہل بیت ہیں اور اہل بیت ہی صحابہ ہیں اہل بیت میں نبی کے صحابہ ازواج اولاد سبھی شامل ہیں یعنی سارے اہل بیت بنا دیتا ویکھتے صحیح نہ ایتے تطہیر دے وقت نبی نے کنہاں دے اوتے چادر اوڑی ہے جے سوائے پاک ہستیاں دے چار تن پاک دے کسی اور دے اوتے چادر اوڑی ہے تے او بھی شامل ہو جان نال بیبییاں دا دعویٰ بھی کوئی نہیں ہے تو میں دس چکیا اے جڑا پہلا سوال ہے دا میں جواب دے چکیا ہوں تے صحابہ ہی اہل بیت ہیں اور اہل بیت ہی صحابہ ہیں حضرت صحابہ کو پوچھیے تسی اہل بیت ہے بھی کہ نہیں صحابہ کو بھی پوچھ لیں ایسم کتاب میرے ہاتھ میں الریاض النظرہ فی مناقب الاشراء والمبشرات جلد نمبر دی 275 برکے دا کھبا پاس ہے تبع مصر سجنا کتاب 11 دی تحقیق علی ولی اللہ پڑھنا لیا شیعہ سنی بھائیو ایک مرتبہ خلیفہ دوم دے پتر ممبر تے کھڑے ہوئے تے صحابہ دی شان پڑھنا شروع کر دی پہلے تا ٹکٹ دوجے تا ٹکٹ تیجے تا ٹکٹ مجمع چ مولا علی دے چاہن والا بھی بیٹھا سی انہیں آخیا اے عمر دیا پترا یا ابا عبد الرحمن فعلیون جدوں تے تقریر پیا کرنا صحابہ دا ذکر کری ہونا ہے علی دا نام تیری زبان تے نہیں چڑھدا شیعہ سنی بھائیو الریاض النظرہ میرے ہاتھ میں جلد 275 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے ایسا میرے موضوع صحابہ دی شان بیان کرنا ہے ایسا میرا ٹاپک صحابہ دے مناقب پڑھنا ہے جڑے جڑے صحابی ہے ایسا انہوں نے میں شان پڑھ چھڑیے علی کوئی صحابی ہے علی صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے ارجمنا اہل البیت لا یقاسبہم 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 حضرت عبداللہ ابن عمر کہیں دینے کہ علی اہل بیت میں شامل ہے میں صحابہ کے ساتھ اس کا قیاس کیسے کروں تو کہنا ہے تے تطہیر دے نزول دے ویلے صحابہ بھی سن چاہتے دیتی صحابہ دی شان وچ بھی آیت نازل ہوئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں دن علی اہل بیت وچ شامل ہے صحابہ وچ شامل ہی کوئی نہیں تو کہنا صحابہ ہی اہل بیت ہی صحابہ تو عبداللہ ابن عمر تو بڑا عالم صلوات پڑھیں بابا جب لندا تیسرا سوال ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے ابو بکر رکھا جی عمر رکھا جی عثمان رکھا جی ابو بکر کو نیت ہے اصل نام نہیں کہ عمر تے عثمان رکھیا جی کہیں جی یہ جناب مولا علی علیہ السلام دی مطلب سنت ہے جی انہوں نے پتران دے نام رکھے وہ نہ اس وقت حالات ایسے سن سلسلہ ایسا سی زمانہ ایسا سی نہ اس طرح دے چلتے سن ساڈے بزرگاں تے ایک مناظرہ ہویا ایک مقام تک مولوی کہندے نے کہ انہاں نوں پیار نہ ہوندا تے پتراں دے نام ابو بکر عمر عثمان کیوں رکھتے تے تے پیار نہ ہوندا تے میرا بزرگاں دا جتنا مناظرہ سی نا او دا نام سی مولوی عبد الرحمان مولوی عبد الرحمان بزرگاں کہ تینوں مولا علی دے قاتل نال بڑا پیار ہے کہندا توبہ 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 مولا علی دے قاتل دا کی نام سی بزرگا کہ تینوں مولا علی دے قاتل نال بڑا پیار ہے اگے نہیں جی نا نے چنگیاں دے بھی ہو سکدے نے بھڑیاں دے بھی ابا جی آندے نے تے میں سمجھانا نا نے چنگیاں دے بھی بھڑیاں دے گل سونا کردار تے کریکٹر دیے تے جے تو آکھے نہیں جی محبت دی نشانی ہے محبت دی نشانی پیار سی تے تاں انہاں نا رکھیا تو اس وقت جس وقت حضرت عمر دا نام عمر سی وہ کلا ہی عمر سی یا اور بھی 18 عمر سن عرب وچ اور بھی عمر نام دے بندے سن ابو بکر نام دے 20 بندے سن عثمان نام دے 17 بندے سن میں میرے رجال دیاں کتاباں چ پیش کرنا اے حضرت ابو بکر دا جڑا پیو سی توجہ ہے دا نام ہی عثمان سی ابو قحافہ تے کنیت ہے نا کنیت او دا بھی نام عثمان سی عثمان نام دے او تو نام چلدے سن رواج ہے تے جی آکھے نہیں جی پیار سی تے تاں پیار
پھر تینوں ثابت کرنا پائے گا کہ ابو بکر عمر عثمان نے اپنے پتراں دے نام حسن حسین کیوں نہیں رکھے؟ انہاں نوں پیار کیوں نہیں سی؟ انہاں نوں کوئی پیار نہیں سی، کوئی محبت نہیں سی۔ کہا ہے نسلا چل کسی کا نام حسن ہوے، کسی کا حسین ہوے، کسی کا بھی نہیں، تو پھر من پھر انہوں نے محبت کوئی نہیں۔ یہ دلیل کہنے۔ تیسری گل یہ مولا علی پاک دا اپنا خطبہ ہے یا علی سرکار دا اور اپنا فرمان ہے، تسی زیارت ناہیہ بھی پڑھ لو۔ مولا علی علیہ السلام فرمایا میں پتر دا نام عثمان رکھیا کیوں؟ صحابی رسول عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شیعہ سنی بھائیو نیک صحابی، وفادار صحابی، محب اہل بیت صحابی، شیعہ دیاں جانن سار نبی دے وفادار اور نیک صحابہ۔ اسی شیعہ صحابہ دے منکر نہیں، جڑے وفادار صحابہ نے ساڈے شیعہ دے سر تے تاج ہیں۔ میں شام گیا، میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر چوم کے آیا، عام صحابی نہیں سی، ماتمی صلوات پڑھے بابا دے۔ اسی کوئی شیعہ صحابہ کرام دے منکر کوئی نہیں۔ یہ مولا علی پاک نے خود ارشاد ہے کہ میں اپنے پتر عثمان دا نام عثمان بن مظعون دے نام تے نہ رکھے۔ عثمان بن مظعون، میم زوین تے واو تے نون، عثمان بن مظعون کسے مقام تے ہوئے مولا علی فرمایا ہوئے کہ میں پتراں دے نام ابو بکر ابن ابی قحافہ، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، انہاں دے ناماں دی وجہ تو میں اپنے پتراں دے نام رکھ رہا۔ کوئی بندہ ایک روایت مولا علی دی ثابت کر دے میں مذہب چھاڑ دیں۔ کسی مقام تے مولا نہیں فرمایا پتر دا نام عثمان رکھیا تو عثمان بن مظعون تے نام، اور دوسرا جڑا ابو بکر پہ کہندے وہ تے کنیت ہے، وہ بعض کتاباں چوں نام آیا ہی کوئی نہیں، وہ کنیت ہے، عبد الرحمان نام ملدا۔ رہی گل عمر دی جی، پھر عمر نہ کیوں؟ مطلب ہی دسنے ہیں، ایڈی چھتی نہیں دسنے ہیں۔ کچھ مطلب ممبر تے دسن والے ہوندے نے، کوئی لے کے دسن والے ہوندے نے۔ اے کتاب میرے کول پئی ہے، مشکات شریف، مشکات اسماء الرجال پڑھ لو۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا، یہ نبی پاک دی نیک بیوی آئی، محب اہل بیت آئی۔ علی صاحب علی استیاب پڑھ لے جدوں فلما جا ناجل حسین، جدوں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا ام المومنین نو مولا حسین دی شہادت دی خبر پہنچی، اسے غم چ رو رو کے دنیا تو ٹر گئے۔ یہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا جڑی یہ محب اہل بیت آئی، ساڈیاں جاناں نثار نبی دی اس بیوی تے اسی کوئی ازواج تے بھی منکر کوئی نہیں، جڑیاں وفادار نے بیویاں ساڈیاں اسی او دا بھی نام لائنے۔ یہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا اے دا پتر سی، او دا نام سی عمر۔ میں تمہیں آخیا اس وقت رواج سن یہو جے نام چلتے سن، عمر وہ نام سی۔ یہ واحد پتر ہے نبی پاک دیاں بیویاں چو، یہ واحد پتر ہے عمر ام سلمہ دا جیڑا ماں دا رشتہ لے کے حضور دی خدمت میں آیا۔ یا رسول اللہ تے بابا میرا شہید ہو گیا جنگ تے مہربانی فرماؤ، رحمت للعالمین سرکار نے سارا۔ تے اے عمر بن ام سلمہ جڑا سی یہ حسنین کریم نال بڑا پیار کردا سی، موڈیاں تے چا لینا، بازاراں تے لے جانا، بڑی محبت کردا سی۔ یا علی سرکار نے اے دی نسبت نال صلوات پڑھیں باواز بلند۔ گل پائی جا دے ساڈے گجرالے تے ایک بندے نے نام رکھے سن اسی طرح سنت تے، جویں تسی پہ کہندی ہو کہ سنت علی، سنت علی پوری کرتے جتے انہیں بھی رکھے پھر پتراں دے نام۔ پھر جویلے اٹھ کے جڑا ہو پھر پڑھدا سی نا جڑیاں صلوات بڑے بابا دے بلند۔ اچھا یہ سوال ہے، چوتھا سوال ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں کیونکہ قرآن میں لفظ بنات استعمال ہوا ہے، اور اے تے سوال والا ہی ہے نا، پورا بڑا رکا ہے، اے رکی ہے توجہ ہے۔
یہ رکی تو بھی یہی لکھا ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، کیونکہ قرآن میں لفظ بنات استعمال ہوا ہے، جمع دا سیگا استعمال ہوا ہے۔ جمع دا سیگا مخدومہ کونین ام الحسنین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ محمد، وہ جمع دا سیگا جڑا ہے وہ مخدومہ کونین دی تعظیم تے احترام واسطے جمع دا سیگا استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں اور بھی بڑے مقامات ہیں۔ ہاں جی، یہ سورہ ہجر دی آیت ہے، میں سنا چھڑنا۔ سورہ ہجر دی آیت نمبر 9، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ خالق فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، محافظ۔ انا بھی جمع، نحن بھی جمع، نزلنا بھی جمع، حافظون بھی جمع، لیکن کلا خدا مراد۔ 18ویں پارے تے خالق فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ فرمایا اے رسولو کھاؤ اور نیک عمل کرو، اے رسولو کھاؤ۔ رسول واحد ہے تے رسولو دی جمع ہے۔ تے جدو قرآن لتھا سی کنیا تے لتھا سی؟ کلے رسول تے، لیکن سیگا جمع دا ہے۔ تے جے تو کہ جمع تو کلا مراد نہیں ہو سکتا تے پھر اسے سیالکوٹ دا کلرک پالا نا وچ غلام احمد قادیانی سلوات پڑے بابا دے بلند جمع دا سیگا پورا۔ جے کلے رسول واسطے جمع دا سیگا آ سکتا ہے تے بطول واسطے جمع دا سیگا کیوں نہیں آ سکتا؟ جے آکھو اللہ اے رسول ہے جناب، کوئی مخلوق وچ مثال بکھاؤ جنہ دے بارے جمع دا سیگا آیا۔ ایسے قرآن پاک اچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم 26 پارہ ہے سورہ فتح آیت نمبر 29، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ قرآن میں فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں۔ والذین معہ، اہل سنت کتاب ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سائدی تفسیر چ لکھ دیں والذین معہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو محمد رسول اللہ والذین معہ میں جمع کا سیگا والذین، والذی واحد ہے، والذین جمع ہے۔ یہ جو والذین آیا اس سے مراد حضرت ابو بکر ہیں جو پاک رسول کے ساتھ غار میں بھی تھے تے چگی وچ بھی تھے۔ عریش آپ پنجابی چوکی نواتے نے بچوگی۔ ہوں جی سونے جی 26 پارے سورہ فتح دی آیت وچ والذین جمع دا سیگا آ جائے تو او دے تو مراد حضرت ابو بکر ہو سکتا ہے، تے پردے والی آیت وچ بنا تو مراد کلی زہرا کیوں نہیں؟ تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 61، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ میں تمہیں شیعہ سنی بھائیو مبالغے والی آیت سنائی، مباہدے والی آیت سنائی۔ اللہ فرمایا میرا سونا حبیب سائی نہیں مانتے، انہاں نوں آکھ تسی اپنے نفوس لے آؤ میں اپنے، تسی اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے، تسی اپنی بیٹیاں لے آؤ اپنی لے، پھر جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی۔ ایک بندہ بن کہتا لعنت کرنا بھی کوئی شریفاں دا کام ہے، میں کہا اللہ قرآن چ لعنت پاندا، اللہ شریف نہیں اٹھیا تو خدا ہوں یہ نساء و نساءکم، نساء جمع ہے، امرأتن دی من غیر لفظ ہی، امرأتن دی جمع ہے نساء۔ اس جنگے بندے دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھو مبالے چ کنیاں گئیاں؟ ایک گئی تے سیگا جمع دا ہے۔ یہ مبالے دی آیت وچ جمع دا سیگا ہوئے مراد کلی زہرا ہو سکتی ہے، تے پردے والی بھی آیت وچ بھی بنا تو مراد کلی زہرا ہو سکتی ہے۔ میں ممبر تے کھڑا سونیا کوڑے تے لعنت ہے، میں اس وقت ممبر تے کھڑو کے 40 آیتاں پڑھ سکنا قرآن وچ اس گل تے کہ زہرا اکلوتی بیٹی ہے مصطفیٰ۔ سانو کوئی شیعہ نو کسی نال ضد نہیں، نہ کوئی ویر ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی کسی قسم نال کوئی دنگا فساد ہے۔ اسی شیعہ صرف غیرت مند ہاں، ہور گل کوئی نہیں۔ آپ کدی کسی نو چھیڑ دے نہیں، جڑا چھیڑے انہوں چھڑ دے نہیں، توجہ آپ نہیں چھیڑ دے انہوں پھر ہاں چھڑنا نہیں ہوں۔
یہ جڑیاں کہندے نے جی چار سن آؤ ہاں ذرا میں تاریخی حوالے نال تواڈے سامنے پنچایتی بندے ہو تے سمجھدار بھی بیٹھے ہو، قرآن و حدیث تو علاوہ ذرا تاریخی حوالے نال اس گل کا ذرا گویڑ لائیے کہ چار سن کے ایک سی۔ کتاب میرے ہاتھ میں اس کا نام ہے شرح فقہ اکبر، شرح فقہ اکبر، صفحہ نمبر اس کتاب دا 133 ہے، ورکے دا سجا پاسا ہے ہندوستان دی چھپی۔ اے ساڈا عقیدہ نہیں، برادران اسلام دا عقیدہ جڑا سنان لگا۔ اور کہندے نے کہ نبی پاک 33 سال دے سن تے جناب رقیہ پیدا ہوئی، چار بیٹیاں جڑیاں کہندے نے رقیہ، ام کلثوم، زینب تے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ کہندے نے چار بیٹیاں جی حقیقی آن، لیکن شرح فقہ اکبر علی صحابہ اور علی استیاب رحمت اللہ العالمین سلیمان ندوی دی سیرت النبی اللہ شبرت بادے انہاں کتب وچ بات موجود ہے کہ نبی پاک جدوں 33 سال دے ہوئے تو ادو جناب رقیہ پیدا ہوئیاں۔ نبی پاک کنے سال دے سن تے رقیہ پیدا ہوئی؟ پھر اگلے دن نبی 35 سال دے سن تے ام کلثوم پیدا ہوئیاں۔ نبی پاک 40 سال دی زندگانی مبارک وچ اعلان نبوت فرمایا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رقیہ تو ام کلثوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی زوجہ بنن تو پہلے یکے بعد دیگرے اے پہلے ابو لہب دے دوویں منڈیاں دیاں اے بیویاں سن، ایک دا نام سی عتبہ، ایک دا نام سی عتیبہ۔ عتبہ جدو نبی پاک اعلان نبوت کیتا 40 سال دی زندگانی مبارک ابو لہب اٹھیا، انہیں نقلاں لائیاں قرآن وچ خالق فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جے وہ تیرے ہاتھ جن سے میرے محبوب رسول کی گستاخی کی ہے۔ میں تمام شیعہ سنی بھائیاں نوں، دوستاں نوں، مسلماناں نوں اے کہنا ہاتھ چوک کے بدعا کرو جنہ رسول دی عظمت دے خلاف آ فلم کڈیے، خدا انہاں دا بیڑا غرق کرے۔ قائد ملت جعفری آغا احمد علی موسی صاحب بھی پہلا جلوس راولپنڈی وچ کڈیا انہاں دے خلاف جنہ پاک رسول دی گستاخی کی۔ جدو ابو لہب نے آکھیا نا کھڑا ہویا گستاخی کی تھی، اللہ قرآن نے فرمایا کہ تیرے تے پھٹکار ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ابو لہب گھر جا کے اپنے دوواں منڈیاں نوں کہندا راسی من راسکما حرامن الا تفارق ابنۃ محمد۔ ابو لہب اپنے پتراں نوں کہندا عتبہ تے عتیبہ نوں، نہ میں تہاڈا پیو تے نہ تسی میرے منڈے، اپنے منڈے تانوں تاں مننا جے محمد دیاں تھیاں نوں تسی طلاق دیو گے تے انہاں طلاق دے چھڈی۔ نبی پاک 33 سال دے رقیہ پیدا ہوئیاں، نبی 35 سال دے ام کلثوم پیدا ہوئی، نبی 40 سال دے اعلان نبوت کیتا، طلاقاں ہو گئیاں۔ مسلمانہ سمجھا تے صحیح ذرا ٹھنڈے دماغ نال، طلاق ویلے ایک دھی دی عمر بنتی ہے 5 سال، ایک دی بنتی ہے 7 سال، نبی نوں لوڑ کادی سی انیاں نکیاں ویاہ ہون دی؟ یہ پڑیاں کتھے؟ توجہ ہے انہاں گل سمجھا اے سونا اے پڑیاں کتھے؟ اے سونیا پڑیاں کتھے؟ انہاں دا نکاح کنے پڑھیا؟ جہیز کیڑا سی؟ اے تے طلاقاں پئیاں لیندیاں نے 5 سال دی، ایک دی 5 سال تے ایک دی 7 سال۔ شرح فقہ اکبر، شرح فقہ اکبر صفحہ 133 ورکے دا سجا پاسا تبع ڈالی، لکھن والے لکھ لو، اب اگر کسی کو قلم ہے تے لکھ لو، نہیں تے مطلب انشاءاللہ سی ڈی پھر خرید لیا جے تے توجہ نال سنیا جے۔ ہن شرح فقہ اکبر جے پھر بھی بھول جائے تے فون کر لیا جے، میں کہڑا کلکتے ٹوڑ جانا اے راہ والی صلوات پڑھے بابا تے بلندا توجہ ہے۔ ہن طلاق ویلے ایک دھی 7 سال تے ایک دی بنتی ہے 5 سال۔ یاد رکھیں سانو جنیاں بھی سیال کوٹ میں سیدزادیاں نے، میں حضرت عباس حیدری قرآن سامنے رکھ کے کہنا ساریاں محمد دیاں تھیاں نے۔ جڑا حضرت عباس حیدری اتنے سیال کوٹ 4000 تھیاں پیا منتا جو سکیاں ہوندیاں تے مینوں منن تے کی مینوں آیا بھائی؟ ایک مینوں گل تے دس، یہ 4 حقیقی منیے تے ہوندا کی ہے؟ رسول دی توہین ہوندی۔ اج تیرے کول کوئی کافر پوچھے تو اسلام دے رٹے لائے نے تے جلوس پیا کرنا ہے، تیرے محمد دیاں تھیاں تے ساڈے گھر سن، کی تیرے کول جواب ہے؟ اور جواب ہے تیرے کول کوئی؟ یہ توہین رسالت ہے، یہ توہین رسالت۔ یہ جواب ایک ہی ہو جڑا شیعہ کول کہ نبی پاک دیاں حقیقی نہیں سن۔ البتہ جڑے اہل سنت دے غیر متصب بندے نا، یعنی تعصب نہیں رکھتے، وہ بھی اس مسئلے ساڈے نال نے۔ مثلا
میرے ہاتھ میں سیرت ابن ہشام، سیرت ابن جلد نمبر دی 300 300 ہوا نا، کی ہو گیا؟ سیرت ابن ہشام ہے، جلد نمبر 4 صفحے 300 ابن ہشام اہل سنت عالم اس مسئلے ساڈے نال وہ کہندے نے زینب تے جڑی دوسری بیٹی سی نا، اے سرکار دی حقیقی بیٹیاں نہیں سن، اے آلہ دیاں تھیاں سن تے پالدیاں نبی دے گھر۔ صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ مسلمانہ منو گل تے سمجھا، اگر جے نبی دیاں انہاں نو حقیقی بیٹیاں نہ منن نال بندہ کافر ہوندا، مسلمان نہیں رہندا، تے تیرا ابن ہشام ہی دے بارے فتوی پہلے توں دے دے، شیعہ دی واری سندرانے سیداں دی واری بعد وچ چاہے۔ گل سمجھ آ گئی جی؟ آؤ ہاں حضرت آدم علیہ السلام کو پوچھئے نبی دیاں کنیاں بیٹیاں؟ حضرت آدم علیہ السلام تفسیر در منصور ہے، جلد نمبر دی اول، قرآن دی جڑی آیت ہے نا سورہ بقرہ دی، فتلق آدم من ربہ کلمات ففتاب انک هو التواب الرحیم، کہ حضرت آدم علیہ السلام فتلق آدم من ربہ، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے جس کی وجہ سے حضرت آدم کی توبہ۔ وہ کلمات کیڑے نے؟ کلمات، لفظ کلمات تے غور کر، کلمات وچ حرف کنے نے؟ کاف لام میم الف تے، 4 مذکر 1 مؤنث۔ تفسیر در منصور جلد اول سوا 61 ورگے دا کھبا پاسا پہلی سطر ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ چوک کے فرمایا اللہم بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ حضرت آدم فرمایا یا اللہ تین واسطے مصطفیٰ دا، مرتضیٰ دا، مجتبیٰ دا، سید الشہداء دا، زہرا دا میری توبہ قبول فرما۔ مسلمانہ جی باقی رسول دیاں حقیقی تیاں ہوندیاں تے حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی دوجی کسی تھی دا واسطہ نہیں پایا، وہ خونے رسول نہیں تھی۔ آیت تطہیر وچ ظاہرہ، آیت مباہلہ وچ ظاہرہ، پنجیاں پارہ سورہ شورى آیت نمبر 3 اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ اللہ فرمایا میرا سونا حبیب صحابہ تیرے کو آ گئے نے مال لے کے کہ یا رسول اللہ تسی سانو مسلمان بنایا، جو ادھر رہندے لعنت اللہ رہندے کول بٹھا کے اپنی صحبت وچ سانو رضی اللہ رحمت اللہ بنایا، کیا کچھ مال لے لو اسی تانوں کوئی تہاڈا اجر دے۔ حضور فرمایا آیت نازل ہوئی، جبریل نے آکھیا خالق کہہ رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میرا سونا حبیب انہاں کول کچھ نہ منگ الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داراں نال مودت کرو۔ السوائق المہر کا میرے ہاتھ وچ علامہ ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ معظمہ لکھتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا من قرابتو کا ہؤلاء الذین واجبت علینا مودتہم، عبداللہ ابن عباس کہندے یا رسول اللہ سانو پتہ ہے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، حج واجب ہے، زکات واجب ہے، اس کیڑے قرابت دار نے جنہاں دی محبت واجب ہے؟ نبی پاک فرمایا ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ اور ابن حجر مکی نے اس دے راوی نو بھی ثقہ لکھے اور صدوق لکھے کہ راوی اس کا سچا ہے۔ الا المودۃ فی القربى، فی القربى کنیاں؟ ایک کوئی جی محبت واجب ہے وہ کنیاں؟ عبداللہ ابن عباس دی روایت کے مطابق۔ اجا تسلی نہیں ہوئی تو اور سنو، 10ویں پارے دی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَلِذِي الْقُرْبَى وَلِذِي الْقُرْبَى۔ ایشیا سنی بھائیو، میں خمس والی آیت پڑھی، مشکوٰۃ شریف وچ لکھیا نبی پاک جنگ تو واپس آئے تے سارا دا سارا خمس مولا علی نو دے دیتا، تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کہ یا رسول اللہ سانو فرمایا جدا حق سی دے چھڑیا۔ ہن گل کر ہاں سونے، زیادہ اولاد کوئی نہیں، لڑائی جھگڑے دی ضرورت کوئی نہیں، جہدے گھر تے نبی دی ایک دھی سی انہوں پاک رسول نے سارا خمس دے دیتا، تے جہدے گھر بقول تیرے 2 دھیاں سن انہوں مٹھ آٹے دی نہیں دیتی، 2 کھجوراں نہیں دیتیاں۔ صلوات پڑھا
سچیاں کیویں ہو گئی؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر مصطفیٰ شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یہ میدان احد والی آیت ہے میں تمہیں سنا رہی ہوں، چوتھے پارے سورہ آل عمران چ اللہ فرمائے جو تسدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. اللہ فرمایا مسلمانوں وقت یاد کرو تسی پہاڑی تے چڑھے جا رہے سو، میرا رسول تانوں واجاں ماردا سی، پلٹ کے بھی نہیں ویندے بلان والا کون؟ تے جڑا رسول نو چھڑ دے اسی 6 فٹ کے فضول نو چھڑ جڑیے ساڈا نکاح ٹوٹ چلا ہے، جڑا رسول نو چھڑ دے وہ منافق سن جڑے پاک رسول نو چھڑ کے. ہن شیعہ بیٹھا ہے، سنت سونا پھر آ بیٹھا ہے. تاریخ دیا کتاباں اٹھا کے ویکھ لیا، مدارج نبوت وچ بات موجود ہے. جدو بی بی پاک مخدومہ کونین ام الحسنین دے کنا تے آواز پئی تے ہاشمی عورتاں نوں نال لیا تے ماتم کر دی ہوئی از مدینہ تبا احد رسید. شیعہ سنی بھائیو قرآن سامنے کوڑے تے لعنت. جنت دی سردار بی بی اپنے رسول دی شہادت دی خبر سن کے، اپنے بابے دی شہادت دی خبر سن کے ماتم کر دی ہوئی مدینے تو احد تک پہنچی ہے. 3 میل تک ماتمی حلقہ لے کے گئی ہے. ماتم کرنا کمیاں دا ہی کام نہیں، جنت دے سرداراں دی سنت ہے. اگے جدوں شیعہ سنی پائیو جدوں جناب سیدہ زہرا ڈٹھا بابا میرا زخمی ہے، مولا علی علیہ السلام چھاگل چ پانی لے کے آتے سن. جناب سیدہ زہرا پاک مصطفیٰ تمہیں پتہ دند مبارک بھی شہید ہویا تے سر تے بھی چوٹاں آئیاں تے چھاگل چ پانی لے آتے سن. امیر کائنات تے جناب سیدہ زہرا زخم دھوندیاں جدوں خون بند نہ آیا تے بی بی پاک نے اپنا دوپٹہ ساڑیا. کی سندا بیٹھا شیعہ سنی ہے. مبالے ویلے کئی جی مر گئی سن، ایتے تطہیر ویلے کئی جی مر گئی سن. ہوں 3 ہجری نو میدان احد وچ تے زندہ ہے سن کہ نہیں؟ اوے ادو تے زندہ ہے سن. اولاد جڑی ہوندی ہے حقیقی پیو ہوے تے اکو جی کھچ ہوندی ہے. ایک آئی ہے روندی پیٹ دی ماتم کر دی 3 میل تک، پھر زخم دھوتا اپنا دوپٹہ ساڑیا. تے جے باقی بھی کوئی سکیاں ہوندیاں تے وہ کیڑیاں سکیاں نے جنہاں نوں پیو دے زخم دا بھی خیال کوئی نہیں. توجہ ہے، پیو دے زخمی ہون دا بھی پتہ کوئی نہیں. کیڑیاں سکیاں وکھا میدان احد وچ کوئی آئی؟ میں حقیقی نہیں مانتا جویں سیرت ابن ہشام اہل سنت بھی لکھتے. اور سیر و اعلام النبلاء وچ سیر و اعلام النبلاء امام ذہبی لکھ دین کہ رقیہ دا ایک بیٹا سی جہدا نام عبداللہ، انہوں ککڑ ٹھونگا ماریا مر گیا. مسلمانہ میری یہ بات جڑی میں کر رہا نا سیر و اعلام النبلاء کر رہے ہیں، کرو نہیں کر رہے، لیکن یہ بات اور یہ معاملہ حیران کون نے ہوے نبی دا نواز ہے تے ککڑ دے ٹھونگے نال مر جائے. سلوات پڑھیں بابا سے بلند عرض کرا ککڑ دے ٹھونگے تو گل بدل پڑی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. برائے خشنود یہ 12ویں شہنشاہ پاک بلند ترین صلوات. آیات سنا رہے ہیں تانوں مخدومہ کونین دی اکلوتی ہون. اگلی یاد بھی سن لو، آواز قدرت ہوندی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. خالق فرمایا مومنو اللہ تو ڈرو اور خالق تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. تفسیر ابن کثیر برادران اسلام کی کتاب. نبی پاک فرمایا فاسألوا لی الوسیلہ. نبی پاک فرمایا میرے بارے میرے واسطے وسیلے دی دعا منگیا کرو. صحابی نے پوچھا میں یسکن ما کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مقام وسیلہ تے تواڈے نال ہور کون ہستیاں ہونیاں؟ فرمایا ہم علی و فاطمہ و الحسن و الحسین. او شیعہ سنی بھائی مقام وسیلہ تے بھی کوئی تھی دوجی نہیں. انہاں پارا ہے سورہ شورا وانذر عشیرتک الاقربین. خالق فرمایا قریبیاں نو بلا تے انہاں نو ڈرا. دعوت ذل عشیرہ تفصیل بیان نہیں کردا، بخاری پڑھ لے. نبی پاک صاحب لولاک بڑی اہم بات توجہ نال سنی، بڑے مسئلے دا میں حل دین لگا.
بخاری شریف لفظ دعوت ذوالشیرہ کی وضاحت کر دیا امام بخاری لکھ دیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق نے دعوت ذوالشیرہ سے اپنی بیٹی کو خطاب کر کے آخیا یا فاطمہ تو سلینی معاشیتے مم مالی، فاطمہ میرے مال سے جو چاہتی ہے لے لے، میرے مال سے جو چاہتی ہے لے لے، میرے مال سے جو چاہتی ہے لے لے۔ مولوی کہندا نبیاں دا ورثہ ہی کوئی نہیں ہوندا، وارث نہیں بناندے۔ بخاری چ لکھیا مصطفیٰ کہندے نے زہرا جو لینا چاہندی ہے اللہ بخاری شریف کتاب تفسیر پڑھ لو، 4 مقامات کے بھی سلینی معاشیت میں مال، میرے مال سے جو زہرا لینا چاہنی ہے لا تے معاشر دے میدان چ اگے عملی کام آنے۔ یہ مطلب نہیں رہی رشتے داریاں جوڑن کچھ نہیں بنتا، کریکٹ سلوات پڑھے بابا جب لو میں جنیاں کتاباں پڑھیاں، بخاری پڑھیے، مسلم پڑھیے، ترمذی شریف پڑھیے، سنن ابن ماجہ پڑھیے، سنن نسائی، مرقات شرح مشکات پڑھیے، صحیح ابن حبان پڑھیے، صحیح ابن خزیمہ پڑھیے، ادارۃ الخبار خلافت الخلفاء شاہد کی بہت دیر بھی پڑھیے، سبائق البور کا پڑھی۔ یہ جنیاں میں کتاباں پڑھیاں نے انہاں چ اتنی گل ملتی ہے کہ مصطفیٰ نے خطاب زہرا نو کیتا۔ اللہ کیا اقربین، اپنے اقرب جو ہیں انہیں ڈرا۔ یہ کہڑیاں دھیاں نے جڑیاں اقربین وچ بھی کوئی نہیں۔ اجا تسلی نہیں ہوئی تو ہور سنو، او مسیح سنی بھائی مصطفیٰ دی حقیقی بیٹی ہوے جی دی شادی دا ذکر قرآن وچ شادی دا ذکر قرآن وچ سنیا، او حقیقی بیٹی۔ قرآن پاک 27واں پارہ ہے سورہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ نے 2 دریا بہائے جن کے درمیان میں برزخ ہے، جن کے درمیان میں برزخ ہے، اور یاخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جب وہ 2 دریا ملتے ہیں تو ان میں سے لؤلؤ مرجان جیسے موتی برآمد ہوتے ہیں۔ اہل سنت کتاب تفسیر در منصور اس آیت کے تحت لکھا اور خیر العقبہ سے لکھا اللہ نے 2 دریا بہائے، ان سے مراد 2 دریاؤں سے علی اور فاطمہ ہے، اور برزخ سے مراد کالی کملی والی سرکار پاک مصطفیٰ ہے، اور 2 دریاؤں کے ملاپ کے نتیجے میں موتی برآمد ہوتے ہیں، موتی لؤلؤ مرجان کے۔ اہل سنت عالم لکھتے ہیں وہ لؤلؤ مرجان سے مراد حسن حسین ہے کہ بیٹی تے حقیقی رسول دی وہ ہوئے جی دی شادی دا ذکر قرآن وچ، وہ حقیقی بیٹی۔ 29 پارہ سورہ دہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میں کوئی 14 کتاباں تے اٹھانا حسنین کریمین دے واسطے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے منتا منیا، مولا علی پاک نے بھی تے روزے رکھے، اللہ نے سورہ دہر نازل فرما دیتی، تفصیل نہیں جاننا۔ اور شیعہ سنی بھائی سورہ دہر تے پوری نازل ہی زہرا دی شان وچ نازل ہوئی، نازل ہی ہوئی زہرا سلام اللہ علیہا دی شان وچ۔ تے جے کوئی ہور بھی یعنی رسول دی حقیقی بیٹی ہوندی کوئی او دی شان دی بھی آیت سنا نہ قرآن دی صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ چلو فیصلہ کون آیت سنا دینا، 14ویں آیت پڑھ رہے ہیں میں تواڈے سامنے، زہرا دی اکلوتی بیٹی ہون تے 14ویں آیت پڑھ لیا۔ بندے دے پتر واسطے آیت ایک بھی بڑی ہوندی ہے، 14ویں 40 آیتاں وچوں میں 14ویں آیت پہ پڑھنا۔ 3 پارہ سورہ وضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی لم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی۔ آندے نے شیعہ نو قرآن نہیں آوندا، میں گھنٹے دا گرنتھ پیا سنانا۔ ایک جگہ بندہ کہندا تواڈے چ حافظ کوئی نہیں، میں کہیا انے تھوڑے نے بچے۔ یہ ساری میں سورہ کی وضاحت نہیں کرنی، کاظمی صاحب میں صرف ایک حصے کی وضاحت کرنی۔
اللہ قرآن نے فرمایا امل یتیمہ فلا تقہر، امل یتیمہ فلا تقہر، سورہ والضحیٰ دی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ فرمایا میرا سونا حبیب یتیمہ تے سختی نہ کر۔ اہل سنت کتاب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے بڑے راضی ہو کے لفظ لکھے ہیں، تفسیر کبیر جلد 5 وچ اس آیت کے تحت امام فخر الدین رازی کہندا نبی پاک صاحب الاولاد کسی مسئلے غصے چاہے تو انہاں زینب تے رقیہ تے ام کلثوم نوں چھڑک دیتا، ناراض ہوئے حضور، اللہ آیت نازل کی امل یتیمہ فلا تقہر، قرآن پاک اللہ فرمایا میرا سونا حبیب یتیمنیاں نوں نہ چھڑک۔ سنو سنو انہاں نے یتیماں نہ، قرآن میں پڑھنا پیا نا، ہاں مولوی حافظ دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھو تو جیندہ ہوے تیری دھی یتیم ہو سکدی؟ تو جیندہ ہوے تیری دھی یتیم ہو سکدی؟ وہ نبی سر تے موجود نے، نبی سر تے موجود نے، اللہ یتیم پہ کہندا حقیقی کیویں؟ صلوات بڑے بابا دے بلند کر دے۔ یا رسول اللہ یا توجہ ہے اللہ یتیم دا لفظ استعمال پہ کر تو برکن ایک اور آیت بھی سن لو، میرا دل کر دے سناؤ۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26، بسم اللہ الرحمن الرحیم آتے ذل قربى حقا، اللہ فرمایا میرا سونا حبیب قریبیوں کو بلا انہیں حق دے، قریبیوں کو بلا انہیں حق دے۔ یہ نبی دا ورثہ ہی کوئی نہیں ہوندا، وارث ہی کوئی نہیں بنتا تے اللہ حکم کیوں کیا پہ دیندا؟ دے۔ توجہ اہل سنت کی کتاب تفسیر دور منصور جلد 4 صفحہ 177 وچ لکھیا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ عطا فدق، شیعہ سنی پائیو نبی پاک صاحب الاولاق سونے مکی تے میٹھے مدنی سبت گنبد والی سرکار پاک مصطفیٰ نے زہرا نو بلایا تے فدق عطا فرمایا۔ کتوں کتوں تک بھجیں گا؟ گل کر ہاں شیعہ سنی بھائی، ایک بیٹی نو نبی نے سارا فدق دے دیتا، جاگیر دے دیتی۔ مینوں کسی پھٹی پرانی کتاب دکھا کے دوسری کسی دھی نو نبی نے ایک مرلہ دیتا ہوئے، 3 مرلہ سکیم ہی صحیح، کوئی 3 مرلہ ہی دیتا ہوئے۔ سرکار معاف کرنا، نبی پاک صاحب الاولاق دا فرمان علم الاخلاق دی کتاباں، نبی آگیا جے تواڈے 2 منڈے ہون، ایک نو چومو دوجے نو جے چومو تے تسی اولاد واسطے ظالم ہو، اولاد دے حق وچ ظالم ہو، کیونکہ ایک نو چوم دیو دوجے نو نہیں چوم دے۔ حضور فرمایا جے ایک اپنے پتر دا بوسا لو تے دوسرے دا بھی بوسا لو، جے دوجے دا بوسا نہ لو تے تسی اولاد دے حق وچ ظالم ہو۔ کائنات نو عدل دا درس دین والا میرا پاک رسول، ایک نو سارا فدق دے دے، ایک نو ایک مرلہ نہ دے، یا نبی دے عدل تے اٹیک آندا ہے، اعتراض آندا ہے، یا مننا پئے گا وہ پلدیاں سن کار حقیقی نہیں سن۔ آ جا کے جی میں تے اتنی آیتاں تانوں سنا چھڈیاں ظاہرہ دی اکلوتی ہون تے، آ جا کے کوئی انہاں کول آیا تے کولے ازواج کعبہ بننا تے کعبہ نساء تے پوپٹی یود نینا علیہن من جلاب بین، تو وہ بنا تا لفظ جمع تے وہ احترام واسطے آئے۔ تے دوسری گل بھی یاد رکھیں، یہ آیت تطہیر بھی سورہ احزاب دی ہے تے پردے والی آیت بھی سورہ جدو آکھیے نا چادر چ کنیاں سن، نہیں وہ دوجیاں مر گئیاں سن، تے ذرا منوں دس آئے پردے والی آیت بھی سورہ احزاب دی ہے، جے چادر وچ نہیں آ سکیاں اس وقت مر گئیاں سن تے اللہ کیا پردہ کرو قبروں اٹھ کے، اللہ کیا کہ ہن صلوات پڑھیں بابا دا بلند۔ اے سندرانا سیداں والے اس گل نو یاد رکھیا ہے، سندرانا سیداں والے غیور شیعہ سنی بھائی سید مومن، یہ جڑا اگے نا جی رسول دیاں دھیاں تے اے تاں جی بناتے کا دا لفظ، انہاں نوں آکھو 4
چاروں دیاں چاروں آیت دے نزول دے وقت زندہ ثابت کر. وہ جنہوں پہ کہنا انہوں نے آخیا پردے دا حکم دیو، اس وقت موجود ہی کوئی نہیں سن. جناب رقیہ 2 ہجری میں بہت ہو گئی، 8 ہجری میں جناب جانب بہت ہو گئی، ام کلثوم 3 ہجری تے اے آیت نازل ہوئی ہے پردے والی 9 ہجری جی. اللہ نے مردیاں نوں حکم دیتا قبر اٹھو تے پردے کرو. جا چلی دیا چلیا ایویں بھلیا پھرنا. میں دسیا نا آیت کیوں نازل ہوئی تو پھر تو آکھیں گا حیدری صاحب انج کیوں آکھیا. ہاں میری کتاب میرے ہاتھ میں اسباب النزول، اسباب النزول علامہ واحدی یہ برادران اسلام دا 4ویں-5ویں صدی دا مفسر ہے. وہ اسباب النزول کتاب اہل سنت دا علامہ واحدی لکھدا ہے. علامہ واحدی لکھتے ہیں کہ ازواج رسول گھروں باہر نکلدیاں سن رفع حاجت واسطے. تے ایک بندہ جڑا نا کہندا میں تینوں سمجھان لیا توں سودا تو فلانی بیوی ہے تو اللہ نے فوراً آیت نازل کیتی پردہ کرو صلوات پڑھے بابا تے بلندا. وہ بندے دا نام لام ٹینگ سی اور میں کی دساں. توجہ ہے. ہوں اس آیت کا رسول دیا دھیان نال تعلق تو کوئی نہیں نہ 4 دسن واسطے آیت نازل ہوئی. یہ آیت اس واسطے نازل ہوئی کہ ازواج نبی کسی کو تکلیف زدہ سن، اللہ فرمایا کہ تسی پردہ کر لو. نہ یہ بندہ آکھے کہ تو سودا ہے، تو حفظ ہے، تو فلانی ہے، تو فلانی ہے. یہ آکھے صلوات پڑھے بابا دے بلند درد کرا یا شان. توجہ ہے. باقی اتنے کوئی بات آ کے نہیں جی شیعہ کتاباں تے جی فلانی جگہ جی 4 تے فلانی جگہ کوئی 4 جی فلانی جگہ 4. شیعہ کتاب وچ بسند صحیح ایک روایت بھی نہیں کہ جہدے ہوئے یہ بات کہ رسول دیاں 4 بسند صحیح کوئی ایک متواتر عقیدہ ثابت کرنے واسطے متواتر روایت کی لوڑ ہے. ایک متواتر روایت کو جتنیاں میں آیات سنا چکی ہیں مخدومہ کونین دی اکلوتی ہون تے. اور ایک بڑی اہم بات یاد رکھنے والی ہے شیعہ اہل سنت سونا پھرا بیٹھا ہے. دل ازاری مقصد نہیں قرآن و حدیث نال حق بیان کرنا مقصد. دل ازاری مقصد نہیں اسی تے سگو رل کے احتجاج کرنے دشمنان اسلام دے خلاف. لیکن یہ جڑے آپس دے مسائل نے نا یہ جڑے بندے شیعہ سنی نو آپس لڑاندے نے نا یہ بھی سرمایہ یہودی وایا سعودی انڈیا دی تھاپڑ دی نے بلا فی سبیل اللہ. یہ بیرونی ایجنٹ نے جڑے شیعہ سنی نو آپس لڑاندے تے مسئلے وہ نے جڑے میں تواڈے سامنے پیا کرنا جڑے تسی پوچھتے ہو تے میں سوال بھیجے نے تے میں ایک ایک کر کے جواب دے رہے. لیکن اہل سنت سونا بیرا بڑی مزے والی گل ہے تے یاد رکھن والی. مشکات شریف باب و مناقب اہل بیت، بخاری شریف باب و مناقب اہل بیت، مسلم شریف باب و مناقب اہل بیت، ترمذی شریف باب و مناقب اہل بیت. یعنی جنیاں محدثین نے سیاستہ دی مناقب والے باپ نے نا یعنی جنہاں وچ انہاں اہل بیت دی شان لکھی ہے اہل سنت دے محدثین نے جڑے باب قائم کیتے نے اپنی کتاباں وچ باب و مناقب اہل بیت او دے وچ صرف زہرا دا ذکر ہے ہور کسی بیٹی دا ذکر نہیں. مسلمانہ جی زینب کلثوم رقیہ یہ بھی حقیقی بیٹیاں ہوندیاں تے اہل سنت دے محدثین نے باب و مناقب وچ انہاں کڈ کیوں دیتا. صلوات بڑے بابا دے بلند درد کرا دے. میں ساری رات 4-1 تے ہی نہ رہاں. کوئی اگلے سوال بھی میں میرے خیال میں جنہ کو میں اس بارے بیان کیتا ہے وہ بندے دے پتر واسطے کافی ہے.